آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ یہ فرما رہی تھی کہ عورتیں جیسے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ جابس میں آنا چاہتی ہیں، کچھ جاب کرنا چاہتی ہیں، یا کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں، اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی. اس میں تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. بات یہ ہے کہ عورت کل کیا کرتی رہی ہے ہماری آج کی جنریشن واقف نہیں ہے. جی حضرت خدیجہ مکہ کی عظیم تاجرہ تھیں، رسول اللہ کی ایک وائف نہیں. حضرت ام سلمہ کے بارے میں ممکن ہے کہ سب جانتے ہوں کہ وہ دباغت کا کام کرتی تھی، چمڑا رنگنے کا. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری جو ہے وہ مر گئی، تو ان لوگوں نے اسے فارغ کر دیا. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں آپ نے اس کا چمڑا رنگ لیا اور کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو مردار تھی. آپ نے فرمایا وہ مردار تھی کھانے کے لیے نا، تو اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا تھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو امپاورڈ کیا کہ آپ کس طرح سے اس سے نفع اٹھا سکتے ہو. تو مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری آج کی بچی جو ہے اس کو سب کو جاب کی طرف سب نے لگانے کی کوشش کی کہ وہ پڑھے. تعلیم کا رشتہ جب سے روزگار کے ساتھ جڑا تو سروسز میں آنے کے لیے بہت زیادہ یعنی بچیوں نے کام بھی کیا اور بچیاں سروسز میں بھی گئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچی اگر امپاورڈ ہو جائے، اسے اسکل سکھا دیں، وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. تو اسے کرنا چاہیے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی یعنی ایک دور کا تقاضا ہوتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو پیچھے بھی نہیں فیل کرتے ہو، آپ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. ایک عورت امپاورڈ ہوتی ہے، اس کی خاندان میں ایک ویلیو بھی بنتی ہے اور اپنے بچوں کو وہ سکھانے کے قابل بھی ہوتی ہے.